عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاری صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین محترم، آج کی یہ مجلس انتہائی بابرکت مجلس ہے جو کہ عظمت قرآن کے نام سے معمر ہے، اور اس مجلس کے منعقد ہونے کا دن بھی آج بہت بابرکت دن ہے۔ جمعہ المبارک کا دن یہ تمام دنوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس بابرکت دن میں بروقت مسجد میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کوئی بھی نیکی کا کام اللہ رب العزت کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔ اسی طرح آج کی یہ مجلس جو منعقد ہوئی، آپ لوگ بروقت یہاں تشریف لائے، یہ سب اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی رضامندی نہ ہوتی، بیر مارکیٹ میں اچھے بڑے تگڑے لوگ ہیں، فارغ ہیں، لیکن ان کو آنے کی توفیق نہیں۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں اللہ رب العزت کی توفیق سے بیٹھے، اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کام ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ اکثر میں ذکر کرتا ہوں کہ انسان ایک سانس کا بھی ذکر ادا نہیں کر سکتا، شکر ادا نہیں کر سکتا، ایک سانس کا بھی۔ فرماتے ہیں کہ اگر انسان شکر ادا کرتا ہے، اس شکر کے بدلے میں بھی ایک شکر واجب ہوتا ہے، کیونکہ یہ شکر ادا کرنے کی توفیق بھی اللہ رب العزت نے عطا کی ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے۔ جیسے سانس ایک نعمت تھی، شکر ادا کرنا بھی ایک نعمت ہے۔ اس لیے اس نعمت کے بدلے میں بھی آپ شکر ادا کریں گے تو گویا کہ انسان کی ساری زندگی لگا رہے اللہ رب العزت کی اس نعمت کا ایک سانس لینے کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ سامعین محترم، یہ آج کی مجلس قرآن پاک کے موضوع پر یہ انتہائی بابرکت مجلس ہے۔ حدیث مبارک کی روح سے فرشتوں نے اس کو ابھی گھیرا ہوا ہے، تو ہم فرشتوں کی مجلس میں بیٹھے ہیں الحمدللہ۔ قرآن پاک وہ نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی، اور یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ کلام کہتے ہیں جو اللہ رب العزت سے نکلی ہوئی چیز ہے، جو ان کی زبان سے نعوذ باللہ کہا جائے، یا ان سے نکلی ہوئی چیز، جیسے انسان بات کر رہا ہے، الفاظ نکل رہے ہیں، حروف نکل رہے ہیں، اسی طرح یہ نکلی ہوئی چیز ہے، اس کو کلام کہا جاتا ہے۔ تو یہ کلام تمام کلاموں میں افضل کلام ہے، یہ کتاب تمام کتابوں میں افضل کتاب ہے۔ پھر اس کے آنے کی ترتیب اگر دیکھی جائے، اتارنے والی ذات بھی آتا، جس پر اترا وہ بھی آتا، جو لے کر آیا وہ بھی آتا، اور جس امت پر آیا وہ امت بھی آتا۔ اور دیکھنے میں انتہائی آسان نظر آتا ہے، حالانکہ قرآن پاک کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ یہ اگر پہاڑوں پر اتار دیا جاتا تو پہاڑ چورا چورا ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اللہ رب العزت کا کلام ہے، جیسے اللہ رب العزت کی ذات جلال والی ہے، اسی طرح یہ کلام بھی جلال والا ہے۔ لیکن یہ قربانی ہمارے لیے ہمارے آخری نبی امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جنہوں نے اس کو اپنے سینے پر برداشت کیا۔ یعنی کہ ایسا کلام جو پہاڑوں پر اترتا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جلالی قوت کو اپنے سینے پہ برداشت کیا، اس کے بعد اپنی جمالی صفت کے ساتھ ہمیں عطا کیا۔ اگر یہ ڈائریکٹ آتا تو انسان خاک ہو جاتے، لیکن یہ لے نہیں سکتے تھے۔ لیکن یہ جب ہمیں ملا تو الحمدللہ
جیسے انسان کوئی ادارہ یا انتظامی امور سنبھال رہا ہو یا معاملات کی گھریلو مشکلات سے گزر رہا ہو تو بال سفید ہونے لگ جاتے ہیں جلدی، اور ہر دیکھنے والا یہ کہتا ہے کہ لازمی آپ کسی بڑی پریشانی سے گزر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ سورہ ہود کے آنے نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تھے، ان کا سر میری گود میں رکھا ہوا ہے، تو وحی کا نزول ہوا تو میرا جسم مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی ٹوٹ جائے گا، یعنی وحی کی اتنی زیادہ طاقت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ نمودار ہو جاتا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپکپی داری ہو جاتی، میں اوپر چادر اڑا دیتی تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سواری پر بیٹھے ہوئے، سواری پر تشریف فرمائے، وحی کا نزول شروع ہوتا، سواری اپنی جگہ بیٹھ جاتی، یعنی انسان یا انسان کے علاوہ کوئی بھی مخلوق ہے وہ اس کلام اللہ کی طاقت کو برداشت نہیں کر سکتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اترنے کی تمام مشقتوں کو 23 سالوں میں برداشت کیا، اور پھر اپنی جوانی صرف کے ساتھ یہ الحمدللہ ہم تک آج پہنچا دیا، یہ ہم تک بغیر کسی قربانی کے ہم تک پہنچ چکا ہے۔ ہمارے لیے شبابانہ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، ان کے دور میں بادشاہ کے جسم پر ایک پھوڑا نکل آیا، دانا جیسے بولتے ہیں، وہ پھوڑا نکلا تو آپ کا علاج کرنے کے لیے، بادشاہ کا علاج کرنے کے لیے بڑے بڑے طبیب آئے، طبیبوں نے علاج کیا لیکن بادشاہ کا علاج نہیں ہو رہا، بہت ملم پٹیاں انہوں نے باندھی، بڑی دعائیں لگائیں، بڑی دعائیں استعمال کی، لیکن ان کا علاج نہیں ہو رہا، تو طبیبوں کو یہ خدشہ ہوا کہ علاج ہم نہیں کر پا رہے ہیں، ممکن ہے کہ بادشاہ ہماری گردن اتار دیں، تو سب وزیروں کے پاس گئے، کہا مہربانی کرو ہماری جان بخشواؤ، کوئی ایسا حل پیدا کرو تاکہ ہم یہاں سے نکل جائیں، اگر علاج نہیں ہو رہا تو بادشاہ سلامت تو ہماری گردن میں اتار دے گا۔ تو وزیروں نے آپس میں مشورہ کیا اور سوچا، پھر بادشاہ کے پاس گئے، کہا بادشاہ سلامت یہاں قریب میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ایک بہت بڑے بزرگ ہیں سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کو لے آتے ہیں یا ان کے پاس چلے جاتے ہیں، ان سے دم دلواتے ہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بادشاہ تو بیماری کے عذر نہیں جا سکا، شاہی سواری بھیجی، شاہی سواری گئی، تفتازانی صاحب رحمۃ اللہ کو لے کے آئی، دربار میں آئے تو بادشاہ نے بڑا اچھا استقبال کروایا، اس کے بعد تفتازانی صاحب رحمۃ اللہ نے دم ڈالا تو طبیبوں کو خدشہ لاحق ہوا، طبیب کشم پڑ گئے، عجیب بات ہے، نہ کوئی ملم پٹی کی، نہ کوئی دعا لگائی، آیا 2-4 منٹ بادشاہ کے ساتھ گزارے، ابھی جا رہا ہے، بادشاہ اسے تحائف دے کے بھیج رہے ہیں، اور شاہی سواری پر لے کے بھی آیا ہے، شاہی سواری پر لے کے بھی جا رہا ہے، تو جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے، رستہ روکا اور کہا حضرت آپ یہ بتائیں آپ نے نہ ملم پٹی لگائی، نہ کوئی دعا استعمال کی، کچھ بھی نہیں کیا، خالی منہ کے 2 کلمات بول کے جا رہے ہو اور ساتھ تحائف بھی لے کے جا رہے ہو، شاہی سواری پہ آئی بھی ہو، شاہی سواری پہ جا رہی بھی ہو، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو تفتازانی صاحب رحمۃ اللہ بڑے فصیح اللسان آدمی تھے، ایک جملے میں کئی جوابات، کہنے لگے آج جاؤ آگے سے دفع ہو جاؤ،
بات بھی نہیں ہوئی، آپ نے غصہ بھی کر دیا اور اتنا برا بھلا کہا۔ تو قسطلطنی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو ان کو کوئی غصہ نہیں کیا، میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں بولی جو ان کی شان میں گستاخی ہو۔ آپ نے ویسے کہا، انہوں نے کہا میں نے یہ جو کہا ہے خالی ان کو یہ جواب دینے کے لیے کہا ہے کہ آگے سے ہٹ جاؤ، دفع ہو جاؤ، غصہ کرنے کا مقصد یہ تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ چند کلمات کے ساتھ اتنے تحائف لے کے جا رہے ہو، تو میں نے ان کو جواب دیا کہ دیکھو میں نے جو 2 الفاظ تمہیں بولے تو تم نے اتنا احتجاج کیا، تمہارے رنگ اڑ گئے، تم نے اگلے دن دربار لگایا اور مجھے یہاں پر لے آئے۔ تو جب میرے الفاظ میں اتنی طاقت ہے میں دربار لگوا سکتا ہوں، تو کلام اللہ میں کتنی طاقت ہوگی کہ اس نے یہ بیماری ٹھیک نہیں کر سکتا؟ تو میں نے تو ان کو جواب دیا۔ تو اس لیے کلام اللہ کیا ہو گیا؟ ہمارے لیے شفا بن گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے شفا بنا لیا۔ جیسے کہ سید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ بھیجا، 40 بندوں پہ مشتمل تھا۔ ہم گئے اور واپسی میں ایک بستی سے گزر رہے تھے، اس بستی کے لوگوں نے ہمارا اکرام نہیں کیا، وہاں کے سردار کو کسی مضر چیز نے کاٹ لیا۔ سب اکرام کے پاس وہ لوگ آئے، کہا جی ہمارے سردار کو یہ معاملہ ہوا ہے اور طبیب علاج کرنے سے آ رہی ہے، وہ علاج نہیں کر رہے۔ تو جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا ہماری شرط ہے، جب 40 بکریاں دو گے تو تب علاج کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لے کے گئے، سورہ فاتحہ کا نام کیا، ادھر وہ بیماری ٹھیک ہو گئی، واپس لے آئی اور 40 بکریاں بھی دی۔ پھر اس شعبے سے کہ پتہ نہیں یہ جائز ہے کہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ہم نے یہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا اور ہم نے بدلے میں یہ کام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو تم نے کلام اللہ کے بدلے جو چیز لی ہے یہ بالکل پاک اور صاف ہے اور تمہارے لیے حلال ہے۔ تو گویا سے اس سے ایک مسئلہ یہ بھی واضح ہو گیا، اگر کوئی اس طرح کی چیز کسی علاج کے بدلے میں تعویذ کرنے والا وہ بھی جائز ہے، اگر کچھ لیتے ہیں وہ بھی جائز ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں بڑے شکوک و شبہات ہوتے ہیں اس معاملے میں۔ دوبارہ یہ کلام اللہ کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں عطا کیا یہ انتہائی برکتوں والی چیز ہے اور انتہائی طاقت والی چیز ہے، جو اس کے ساتھ جڑ گیا اللہ رب العزت نے اس کو سنبھال لیا۔ حضرت منظور مینگل صاحب رحمۃ اللہ ایک شعر پڑھتے ہیں اکثر میں، رحمت خدا بہانہ میں جو ہے، رحمت خدا بہانہ میں جو ہے، اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی بلکہ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت نے قیمت نہیں مانگی۔ قرآن پاک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان تلاوت کرتا ہے تو ایک حرف پڑھنے کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کو 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ ایک حرف پڑھنے کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں، اور پھر آگے